بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ایکسپلورر دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج آپ کو سیر کروانے والا ہوں یورپ کے ایک خوبصورت اور دلچسپ ملک جمہوریہ پرتگال کی، اور آج میں آپ کو پرتگال کی سیر کے ساتھ ان تمام دلچسپ اور قیمتی معلومات سے بھی آگاہ کروں گا جن سے یقینی طور پر آپ پہلے ناواقف ہوں گے۔ پرتگال کے ویزا کا حصول، پرتگال کا تعارف، پرتگال کی تاریخ، پرتگال کا محل وقوع، پرتگال کی شہریت، پرتگال میں نوکری یا کاروبار، دلچسپ حقائق، پرتگال کے پاسپورٹ کے فوائد، پرتگال کے مشہور کھانے، بھارت کا خوبصورت تفریحی مقام جو کبھی پرتگال کی ملکیت تھی۔ دوستو، معلومات سے بھری اس ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ورلڈ ایکسپلورر 159 سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ پرتگال جنوب مغربی یورپ میں واقع یورپ کا خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہ یورپ کا مغربی ترین ملک بھی کہلاتا ہے۔ پرتگال کی تاریخ کی بات کریں تو یہ پرتگال بھی دیگر یورپی ممالک کی طرح قدیم زندگی کے آثار کا پتہ دیتا ہے، مگر پرتگال کی تاریخ 865 عیسوی سے صحیح طرح سے شروع ہوتی ہے جب پہلی مرتبہ پرتگال پر کسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے قبل یہ خطہ رومی سلطنت کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا۔ جولائی 1139 عیسوی کو پرتگال میں بادشاہت کا نفوذ ہوا تھا اور 5 اکتوبر 1143 عیسوی کو پرتگال ایک خود مختار ملک بنا تھا۔ تب سے لے کر آج تک پرتگال پر کسی نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ پرتگال نے کئی ممالک کو اپنے قبضہ میں لے رکھا تھا۔ پرتگیزی سلطنت کا عہد تقریباً 700 سال پر محیط ہے۔ پرتگیزی سلطنت کے زوال کی ایک وجہ پرتگال کی آبادی کا کم ہونا تھا۔ کم آبادی ہونے کے باعث پرتگال اپنی تجارتی مقامات کے پھیلے ہوئے جال کی حفاظت نہ کر سکا اور اسی طرح یہ سلطنت طویل زوال کا شکار رہی۔ 1822 عیسوی میں سب سے بڑی اور منافع بخش آبادی برازیل کا ہاتھوں سے نکل جانا ایک بہت بڑی تکلیف سے کم نہ تھا جس کا سلطنت کبھی ازالہ نہ کر سکی۔ شاید آپ یہ بات نہیں جانتے، گوا جو آج بھارت کی ریاست ہے یہ بھی پرتگیزی نو آبادی ہوا کرتی تھی۔ 1961 عیسوی میں بھارتی فوج نے پرتگیزی فوج کو شکست دے کر گوا پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1986 عیسوی میں پرتگال کو یورپی یونین کی رکنیت ملی تھی۔ پرتگال کے بارے میں اگر اہم معلومات کی بات کی جائے تو اس ملک کا رقبہ 92,230 مربع کلومیٹر ہے اور رقبہ کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 109ویں نمبر پر آتا ہے۔ 2022 عیسوی میں ایک سروے کے مطابق پرتگال کی آبادی 1,04,67,366 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے یہ ملک دنیا میں 90 نمبر پر آتا ہے۔ پرتگال کا کالنگ کوڈ +351 ہے اور ڈومین نیم P.T ہے۔ پرتگال میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے۔ ان کا ایک یورو پاکستانی 300 اور انڈین 90 روپوں کے برابر بنتا ہے۔ پرتگال کا دارالحکومت لیزبن ہے۔ 100 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا لیزبن شہر پرتگال کا دارالحکومت ہونے کے علاوہ پرتگال کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، جو اپنے اندر تقریباً 5,48,703 افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ شہر پرتگال کے علاوہ یورپی یونین کا 11واں سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے۔ لیزبن وقت کے اعتبار سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک کے 2 ٹائم زون ہیں۔ پرتگال یورپ کے سب سے قدیم ممالک میں سے ایک ہے۔ پرتگال کے قیام سے قبل پرتگال پر 1 صدی مسلمانوں کی حکومت بھی رہ چکی ہے۔ پرتگال کے مغرب کی جانب یورپ کی حدود تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ پرتگال کی حدود مشرق اور شمال کی طرف سے صرف اسپین سے ملتی ہے، جبکہ انتہائی جنوب میں برطانیہ کا مقبوضہ علاقہ جبرالٹا واقع ہے، جبکہ مغرب اور جنوب کے کافی حصہ کو بحیرہ اوقیانوس نے گھیرا ہوا ہے۔ پرتگال کا نام پرتگال کے دوسرے بڑے شہر پورٹو کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یورپ کا سب سے لمبا پل واسکو ڈے گاما پل بھی پرتگال میں واقع ہے، جس کی لمبائی 17 کلومیٹر ہے۔ اس ملک میں ہم جنس پرستوں کو شادی کے مکمل حقوق حاصل ہیں۔ پرتگیزی پرتگال کی سرکاری اور قومی زبان ہے۔
دیگر بولی جانے والی زبانوں میں انگریزی، فرانسیسی اور اسپانوی شامل ہیں۔ دنیا میں پرتگالی بولنے والوں کی تعداد تقریباً 250 ملین ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ پرتگالی لوگ پرتگال کے علاوہ سب سے زیادہ فرانس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ پرتگال میں کل 17 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج موجود ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ساحلوں پر تفریحی مقامات موجود ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح خوب اپنے دل کو لبھا لیتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں یہاں سیاح آ رہے ہیں۔ 2022 کے سروے کے مطابق تقریباً 2 کروڑ 23 لاکھ غیر ملکی سیاحوں نے پرتگال کا دورہ کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ پارک بھی پرتگال میں ہی موجود ہے۔ پرتگال میں مرد کی اوسطاً عمر 80 سال جبکہ عورت کی 85 سال ہے۔ مرد اور عورت کی اوسطاً عمر 82 سال بنتی ہے۔ پرتگال میں عورتیں 31 سال کی عمر میں بچے کو جنم دیتی ہیں۔ شرح پیدائش میں پرتگال یورپی یونین میں سب سے پیچھے رہ جانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ پرتگال میں سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے۔ پرتگال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 60,000 ہے۔ دنیا فٹ بال کے مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا تعلق بھی پرتگال سے ہے۔ فٹ بال پرتگال کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ پرتگال میں کم سے کم سیلری تقریباً 750 یورو ہے، جبکہ اپنا کاروبار آپ 5000 یورو سے بآسانی شروع کر سکتے ہیں۔ پرتگال کے کھانے بہت مشہور اور لذیذ ہیں۔ پرتگال میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھانوں میں کسٹرڈ ٹارٹ، آکٹوپس ود اولیو آئل اینڈ پوٹیٹوز، آئیبیرین بلیک پورک، ڈک رائس، لٹل فرینچی، سی فوڈ رائس کے نام شامل ہیں۔ پرتگال کا پاسپورٹ دنیا کا 5واں مضبوط ترین پاسپورٹ ہے۔ اس کے اوپر آپ 190 ممالک کا ویزا کے بغیر دورہ کر سکتے ہیں۔ پرتگال کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ یہ 4 طریقے پاکستانی اور انڈین شہریت رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ پرتگال میں آپ کو 6 ٹیکس پے کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور تقریباً 6 ماہ میں آپ کو ریزیڈنسی کارڈ مل جاتا ہے۔ یہ وقت کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو کارڈ مل جاتا ہے، آپ اپنی فیملی، بیوی، بچوں اور والدین کو پرتگال بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکس کی کیٹیگری میں آ کے کارڈ لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے 5 سال پورے ہوتے ہیں، آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 6 سے 12 ماہ تک پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ گولڈن ویزا کے ذریعے بھی پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ گولڈن ویزا، اس میں آپ کو پراپرٹی کے اندر 5 لاکھ یورو کی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ آپ 5 لاکھ یورو میں ایک پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور اس سے زائد بھی۔ اس کے بعد آپ کو 2 سال کا کارڈ ملتا ہے اور پھر 3 سال کا۔ پاسپورٹ کے اس حصول میں بھی آپ کو 5 سال کا وقت لگتا ہے۔ پرتگال میں شادی کر کے بھی آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے قانونی یا غیر قانونی ہونا ضروری نہیں ہے۔ شادی کے 90 دن کے بعد آپ کو کارڈ مل جاتا ہے اور شادی کے 2 سال 9 ماہ کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد سول پارٹنرشپ کر کے بھی آپ کارڈ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2 سال اکٹھا رہنا ضروری ہے۔ اس عمل کے ذریعے بھی آپ کو 5 سال کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ پرتگال کے اندر لیگل طریقے سے صرف 30 سے 40 یورو میں آپ کے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں۔ ویزا کا حصول پاکستانیوں اور بھارتیوں کو پرتگال آنے کے لیے شینجن ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ شینجن ویزا بہت زیادہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے اور آپ کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں جو FBR میں رجسٹر ہے اور آپ اس کا ٹیکس بھی گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں، تو کافی امید ہے کہ آپ کو ویزا حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ کاروبار کا کم از کم 2 سال پرانا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے اور آپ کسی اچھی سرکاری پوسٹ پر جاب کرتے ہیں تو بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پورٹگل میں کسی کا اسپانسر لیٹر موجود ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ آپ کراچی، اسلام آباد اور لاہور سے بآسانی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس وقت پرتگال کے ویزا کی فیس ایک ایڈلٹس کے حساب سے 24,800 روپے اور 6 سال سے بڑے بچے کی فیس 12,400 روپے ہے، جبکہ پرتگیز ایمبیسی کی طرف سے 6 سال سے چھوٹے بچے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو پرتگال کے بارے میں اس کے علاوہ اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی
ہر طرح سے رہنمائی کی جا سکے۔ اگر آپ کو معلومات سے بھری یہ خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔